مشکل کے ساتھ گزرا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستایا گیا تھا۔ کربلا میں تو صرف 3 دن پانی بند کیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند کیا گیا تھا۔ یہ بھی قربانی تھی حضرت عثمان غنی کی۔ اے لوگو آؤ دیکھو حضرت عثمان غنی ہیں کون۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں سے ہم لوگوں کو بھی کر دے کہ حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے جنت مل جائے۔ وہ ذات ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اب آؤ دیکھو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور میرے حجرے میں لیٹے تھے، حضور کی پڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، دروازے پہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے سلام کیا، اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دے دیا، حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے، حضور کے ساتھ بیٹھے بات کیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دیا، حضرت عمر اندر آئے، حضور کے پاس بیٹھے گفتگو کیے چلے گئے، حضور اسی طرح لیٹے رہے، جنبش تک نہ کی۔ پھر حضرت عثمان غنی دروازے پہ آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے تہبند وغیرہ کو درود فرما لیا، پھر اندر آنے کی اجازت دی، حضرت عثمان غنی آئے، حضور سے بات کیا چلے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، اس کے بعد عمر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، جب عثمان غنی آئے تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، تہبند آپ نے اپنا درود فرما لیا، ایسا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ مقام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی کی ذات پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان کی عظمت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت بہت مشہور ہے، بہت مشہور۔ اللہ نے بڑی دولت دیا تھا تو دل بھی دیا تھا۔ دعا کرو اللہ دولت دے تو دل بھی دے، دولت دے تو دل بھی دے، ورنہ بہت مالدار دنیا میں پڑے ہیں زکوٰۃ تک نہیں نکالتے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھو، سخاوت بڑی مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، اسی کا پانی میٹھا تھا، اور وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ جب مسلمان پانی بھرنے جاتے تو پیسہ لیتا تب پانی بھرنے دیتا۔ تو ایک دن میرے آقا اس کنویں کے مالک کے پاس گئے، کہا ایسا ہے کہ یہ بیر روما تو مجھے دے دے، مسلمانوں میں وقف کر دے، اور اس کے بدلے تو مجھ سے جنتی چشمہ لے لے، جنتی چشمہ لے لے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دے نہیں پاؤں گا، اسی کنویں سے میں اپنے بال بچوں کا خرچہ چلاتا ہوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی۔ حضرت عثمان غنی گئے اس کنویں کے مالک کے پاس، کہا ایسا ہے کہ 35,000 مجھ سے لے لے اور یہ کنواں تو میرے ہاتھوں فروخت کر دے۔ جب وہ 35,000 پایا نا تو کہا ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں آپ کے ہاتھوں۔ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو 35,000 میں خرید لیا، پھر حضور کے پاس آئے، محبت کے ساتھ بیٹھ گئے، بات کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ اس کنویں کے مالک کو آپ جنتی چشمہ دے رہے تھے، یا رسول اللہ اگر وہ کنواں میں خرید کر آپ کے سامنے مسلمانوں کے درمیان وقف کر دوں تو کیا مجھے جنتی چشمہ مجھے بھی مل جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہاں عثمان تجھے بھی جنتی چشمہ مل جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کنواں اس سے خرید لیا ہے اور آپ کے سامنے میں مسلمانوں میں وقف کرتا ہوں۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، فرمایا جا تجھے بھی جنتی چشمہ مل گیا۔ اللہ اکبر۔
اب دیکھو سخاوت، دیکھو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کتنی بڑی ہے. ہماری سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. آئے دیکھے وہی مدینہ طیبہ ہے. جنگ تبوک کے موقع پہ یہ جنگ تبوک کا معاملہ سامنے آ گیا اور کئی سالوں سے قحط پڑا تھا. مسلمان اتنے غریب ہو چکے تھے کہ ان کے پاس سحری کرنے کے لیے، افطاری کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. ایک کھجور کو چوس کر کے کئی لوگ سحری کرتے تھے، پھر شام کو وہی کھجور چوس کر کے افطاری کیا کرتے تھے. اتنی غربت تھی، غریبی آ گئی تھی اور جنگ تبوک کا معاملہ سامنے آ گیا. میرے حضور نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو جوش دلایا، اے لوگوں اللہ کے راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرو. ہے کوئی جو اللہ کے راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرے؟ سارے صحابہ خاموش تھے، کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. حضرت عثمان غنی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں سامان سے لدا ہوا اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں. میرے نبی مسکرا دیے. پھر میرے آقا نے صحابہ کو جوش دلایا، ہے کوئی جو اپنی دولت اللہ کے راہ میں خرچ کرے؟ سارے صحابہ خاموش تھے. حضرت عثمان غنی پھر ہاتھ کھڑا کر دیے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ سامان سے لدا ہوا میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر میرے آقا نے صحابہ کو جوش دلایا، ہے کوئی جو اپنی دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے؟ سارے صحابہ خاموش تھے. حضرت عثمان غنی نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سے لدا ہوا میں اللہ کے راہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے آقا مسکرا رہے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا، میں نے دیکھا حضور منبر پہ جلوہ افروز تھے. جب حضرت عثمان غنی نے کہا میں 300 اونٹ سامان سے لدا ہوا اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، تو حضور منبر سے اتر رہے تھے. حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، خوشی کے آثار تھے اور میرے آقا فرما رہے تھے میرا عثمان اب جو کچھ کرے اللہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں لے گا، اللہ اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. بلکہ میرے آقا اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، میرے مالک کل قیامت کے دن وہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر حساب نہیں دے پائے گا، اے اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا. اللہ اکبر. ارے نبی جس کے لیے دعا کر دے، اللہ اکبر. یہ سورج تو دوسرے طرف سے نکل سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. او حضرت عثمان غنی ایک دن سخاوت دیکھیے، سخاوت. اے لوگوں سخاوت پیدا، دل کو سخی بنائیے. جب آدمی سخی ہوتا ہے نا تو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں. کہا گیا البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، وبعید من الناس اور لوگوں سے بھی دور ہے. اور کہا گیا کہ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے بھی قریب ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہے نا. کوئی بہت بخیل ہوتا ہے، کبھی چائے بھی نہیں پلواتا تو لوگ اس کے پاس جلدی نہیں بیٹھتے. لیکن جو آدمی اپنی دولتوں کو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے اندر ایک نرمی بہت تھی اور سخاوت بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی. ایک دن حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ آپ کی ہمارے غریب خانے پہ دعوت ہے. حضور نے قبول کر لیا. وقت مقررہ پر حضرت عثمان غنی حضور کے گھر پہنچے. کہا یا رسول اللہ تشریف لے چلے. میرے آقا اپنے حجرے سے نکلے، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے، حضور آگے آگے چل رہے تھے. جب حضور زمین پہ قدم رکھ رہے تھے حضرت عثمان غنی گن رہے تھے، 1 2 3 4 گنتے چلے جا رہے تھے. میرے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. کہا عثمان میرے قدموں کی گنتی کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے دولت خانے سے میرے غریب خانے تک جتنے قدم آپ کے زمین پہ پڑیں گے یا رسول اللہ اتنا ہی غلام میں آزاد کروں گا، اتنا ہی غلام آزاد کروں گا. یہ تھی سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قحط سالی پڑ گیا. ابو بکر امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے. قحط سالی پڑ گیا. لوگ آئے حضرت ابو بکر کے پاس، کہا حضور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے، کہیں سے انتظام کرے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آج تمہاری پریشانی کو دور فرمائے گا. اسی دن مدینے کے بازار میں حضرت عثمان غنی
1000 اونٹ پر گلہ لاد کر کے مدینہ کے مارکیٹ میں پہنچے۔ اللہ، کتنے مالدار تھے حضرت عثمان غنی۔ 1000 اونٹ پہ گلہ لاد کر کے مدینے کے بازار میں پہنچے۔ جب مدینے کے بازار میں پہنچے، سارے تاجر حضرت عثمان غنی کو گھیر لیا۔ کہا کہ عثمان غنی یہ گلہ ہمارے ہاتھوں بیچ دیجئے۔ آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے؟ کہا 20%، 20% میں فائدہ دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہم ہی ہیں، ہم سے زیادہ فائدہ کون دے گا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا مجھ پہ 1 پر 10 مل رہا ہے، 1 پر 10 مل رہا ہے، اور تم 100 میں 20% دے رہے ہو، مجھے 1 روپے میں 10 روپے کا فائدہ مل رہا ہے۔ کہا کون دے گا؟ کہا میرا رب دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا گلہ حضرت عثمان غنی نے مدینے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹ دیا، اور سارا گلہ مدینے میں بانٹ دیا غریبوں میں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، بہت مشہور سخاوت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئے دیکھے حضرت عثمان غنی سے میرے آقا کتنا پیار کرتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ میرے آقا 1400 صحابہ کو لے کر کے مکہ جا رہے تھے، میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا، ایک دن مکہ شریف جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے نا، تو مکہ والوں نے راستہ کو روک لیا، اور حضور کو پتا چلا کہ یہ مکہ والے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ بضد تھے، کہیں کہ نہیں، ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، کہا تم مکے جاؤ، جا کر کے وہاں کے سرداروں سے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی مکہ گئے۔ جب مکہ گئے تو آپ نے کہا اے لوگو، ہمیں اور ہمارے حضور کو، صحابہ کو مکے میں داخل ہونے دو، ہم لوگ لڑائی اور جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اے عثمان غنی، اگر تم کو طواف کرنا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، ہم تمہارے نبی کو مکے میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے لوگوں، حضور کو چھوڑ کر کے میں ہرگز طواف نہیں کر سکتا، ہرگز طواف نہیں کر سکتا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو لوگ برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کو مکے میں روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی مکے میں شہید کر دیے گئے، اور وہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، آمادہ تھے۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو صحابہ تو جنگ کرنے کے لیے گئے نہیں تھے، نہتے تھے، ہاتھ خالی تھا۔ میرے حضور نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے جانثار صحابہ کو بلایا، کہا کہ اے لوگو، یہ مکے والے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگوں نے حضور سے جانثاری کا وعدہ کیا، کہا یا رسول اللہ، ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سارے لوگوں کو حضور نے قریب بلایا، اور ایک درخت کے نیچے میرے آقا نے جانثاری کی بیعت لی۔ اپنے ہاتھ کو میرے آقا نے یوں رکھا، سارے لوگ حضور کے ہاتھ پر جانثاری کی بیعت کر رہے تھے۔ جب سارے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر میرے حضور نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ میں رکھ کر کے فرمایا، یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ ارے سوچو، حضور اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ بتائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے یہ دو مسئلہ ثابت ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے حضور کو پتا تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں، اور یہی علم غیب ہے، یہی علم غیب ہے۔ میرے حضور کو پتا تھا کہ میرا عثمان شہید نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ بیعت مردوں کی نہیں، زندوں کی ہوا کرتی ہے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بتایا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے حضرت عثمان غنی کا۔ آئے دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، امیر المومنین تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ معلوم ہے ایک شخص ملک شام سے چل کر کے مدینہ منورہ پہنچا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا امیر المومنین، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور کاروبار کچھ ڈاؤن ہو گیا تو میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میں مقروض ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ فاقے کی نوبت آ گئی ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں،
آپ میرے لیے انتظام کر دیجئے، مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ہاتھ پکڑا اس کا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ سامنے ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ بڑا اچھا تھا اور اندر میں گیا تو کوئی چارپائی بھی موجود نہیں تھی، ایک کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی پہ اس کو بیٹھا دیا، کہا یار دیکھ آج کل ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، 3 دن ہو گئے ہم نے کوئی اناج بھی نہیں کھایا ہے، کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا سوچو امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، پھر بھی کھانے کے لیے اناج موجود نہیں ہے۔ یہاں کوئی ایک مرتبہ پردھانی جیت جاتا ہے تو کئی پشت بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ امیر المومنین ہے اللہ، کہتے 3 دن ہو گئے اناج تک نہیں میسر ہوا، کھجور پہ گزارا ہو رہا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ہے کہ تو چلا جا حضرت عثمان غنی کے گھر، وہاں تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا حضور مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا جا جا عثمان تجھے دے دے گا۔ کہا حضور بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے عثمان کی وہاں سے سخاوت شروع ہوتی ہے۔ کہا حضور 3000 اشرفیوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ارے کہا تو جا تو کہا کہ حضور کیا میں آپ کا نام بتا دوں گا حضرت عثمان غنی سے؟ کہا نہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جانا بس سلام کرنا اور کہہ دینا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ جانا سلام کرنا، کہنا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ عثمان جب کسی کو دیتا ہے تو تفتیشیں نہیں کرتا، ہم اور آپ ہیں نا 10 روپیہ دیتے ہیں جو جانچ پڑتال کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کیا کرو گے، کہاں سے آئے ہو، ہے نا 10-5 روپیہ کسی فقیر کو بھکاری کو دیتے ہیں، دنیا بھر کا پورا ایڈریس لیں گے، آدھار نمبر، آدھار کارڈ، ATM کارڈ، یہ کارڈ وہ کارڈ۔ میں کہتا ہوں اللہ اگر اتنا جانچ پڑتال کر کے آپ لوگوں کو دے تو پھر بتاؤ کوئی زندہ رہے گا؟ اللہ ہی نہ رزق دیتا ہے۔ اللہ پوچھ کے دے بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، بتا تو نے کتنا روزہ رکھا ہے، بتا تو نے کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے، تو پتا چلا کہ سب کے سب لوگ بھوکے مر جائیں گے، سب کے سب بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جا عثمان کچھ پوچھتا نہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جتنا کہا تھا مجھے اتنی تسلی نہیں تھی۔ کہتا ہے کہ میں پوچھتے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان غنی بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ کیا ڈانٹ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ خرچہ بہت بڑھا دیے ہو، دودھ میں شہد ملا کے کھاتے ہو، شہد بھی میٹھا دودھ بھی میٹھا، ایک میٹھی چیز کھاؤ، یا تو شہد کھاؤ یا دودھ کھاؤ، دودھ میں شہد ملا کر کھاتے ہو، خرچہ بڑھا دیا ہے تم لوگوں نے، ایک چیز کھانا چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ یہ آدمی شہد اور دودھ سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ کیا مجھ کو دے گا؟ وہ کہتا دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا۔ پھر وہ کہتا تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی نے آئے، دروازہ کھولا تو اس نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد حضرت عثمان غنی نے کہا کہ دیکھو مجھ کو آتے ہوئے 2-1.5 منٹ زیادہ لگ گئے، ذرا مجھے معاف کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر عثمان غنی گھر کے اندر لے گئے، اپنے گھر کے اندر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لیے مہمان نوازی کے لیے سب سے پہلے جو چیز آئی تو دودھ میں شہد ملا کر کے آیا پینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ یہ بچوں کو تو ڈانٹ رہے تھے ایک چیز کھاؤ، یا تو دودھ کھاؤ یا شہد کھاؤ، 2 میٹھی چیزیں نہ کھاؤ، خرچہ نہ بڑھاؤ، اور یہ مجھے دودھ میں شہد ملا کے کھلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں دودھ شہد پی لیا تب تک پھر کھجور کا حلوہ میرے پاس آیا کھانے کے لیے۔ میں سوچنے لگا کہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ مجھے 3 میٹھی چیزیں کھلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوا تھا جتنا ابو بکر نے بتایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب عثمان غنی نے مجھے کھلا پلا لیا تو پھر پوچھا بتا کیسے آنا ہوا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ حضور میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، مقروض ہو گیا ہوں، فاقے کی نوبت آ گئی ہے، بچے فاقہ کر رہے ہیں۔ تو جب اتنا کہا نا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ گھبرانا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے فوراً اپنے غلام کو آواز دیا تو غلام ایک اونٹ لے کر کے آیا، اس پہ سامان لدا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی مجھے تسلی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا دیکھ یہ اونٹ ہے،
اس پہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے کپڑا بھی رکھوا دیا ہوں، تیرے گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان بھی رکھوا دیا ہوں، اور اس میں 6000 اشرفیہ بھی رکھوا دیا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اس پہ 6000 اشرفیہ رکھوا دیا ہوں، یہ اونٹ لے اور اپنے گھر جا۔ وہ کہتا ہے حضور میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، میں یہ اونٹ واپس کیسے بھیجوں گا؟ کہا میں نے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، میں نے تو تجھے سواری کرنے کے لیے دیا تھا۔ وہ کہتا تھا میں چلا تھا شام سے، لیکن عثمان غنی کے پاس پہنچا، میری حاجتیں پوری ہو گئی، میرے آنکھوں سے آنسو اچھل پڑے، اور میں نے کہا حضور آپ کا شکریہ۔ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ تو بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ شہد دودھ ملا کر کے ایک ساتھ نہ کھاؤ، ایک چیز کھاؤ یا شہد یا دودھ، کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے میرے ساتھ اتنی سخاوت کی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا سنو، یہ مال و دولت اللہ نے ہم لوگوں کو عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ رسول اللہ کے غریب امتیوں کی خدمت کرنے کے لیے دیا ہے، حضور کی امتیوں کی خدمت کرنے کے لیے دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیا۔ جب وہ جانے لگا تو کہا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرا شکریہ نہ ادا کر، ابو بکر کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے یہ دروازہ دیا۔ اللہ اللہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑی سازشیں رچی گئی، یہودیوں نے بھی سازشیں رچی۔ ابن سبا یہودی کی سازش سے حضرت عثمان غنی کے گھر کو بلوائیوں نے گھیر لیا تھا۔ یہ بڑے تفصیلی واقعات ہیں، گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی چھت سے کھڑے ہوئے تو حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی امام حسن امام حسین کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بیٹے کو وہاں پہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا کہ کسی کو گھر کے اندر جانے مت دینا، کسی کو مت جانے دینا۔ حضرت حسن حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر تلوار لے کر کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ جب تک یہ لوگ کھڑے تھے کوئی اندر جا نہ سکا، لیکن ان کے گھر کو چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر رکھا تھا تو 40 دن سے پانی بند تھا۔ حضرت عثمان غنی چھت سے کھڑے ہو کر کے لوگوں مجمع میں دیکھا، کہا کہ یہ بتاؤ آپ لوگوں میں حضرت علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا کہ حضرت زبیر ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت علی تک خبر پہنچا دو کہ کسی طرح پانی ہم تک پہنچا دے۔ حضرت علی نے پانی کا انتظام کیا، بمشکل کسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر تھوڑا سا پانی پہنچا، لیکن 40 دن تک پانی وہ کیسے چلتا؟ ایک دو دن میں ختم ہو گیا، 40 دن تک پانی بند کیا گیا، یہاں تک کہ دروازے سے کچھ لوگ بلوائی نہ جا سکے تو پیچھے مکان سے چھت پہ چڑھ کر کے ان کے گھر کے اندر گھس گئے۔ اور جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان روزے سے تھے، آپ کی بیوی ساتھ میں تھی، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ظالم بلوائی اوپر سے پہنچے، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ قرآن پڑھ رہے تھے، جب شہید کیا تو آپ کے خون کا قطرہ قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہ جا کر کے گرے۔ حضرت عثمان غنی تھوڑی دیر پہلے خواب دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف لائے ہیں، ساتھ میں ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے۔ میرے آقا کہہ رہے تھے کہ عثمان جلدی آؤ، ہم تمہارے ساتھ افطاری کرنے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوئے، آپ نے کہا کہ اب میرے شہید ہونے کا، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ بلوائی گھر کے اندر گھسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت عثمان غنی کے فضائل و مناقب تھے جو مختصر انداز میں ہم نے بیان کیا۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے اتفاق رائے سے خلیفہ چہارم بنے، مسند خلافت پر بیٹھے۔ کون علی؟ جن کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔
جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ آپ ایمان کب لے آئے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی عمر 8 سال کی تھی تب ایمان لائے، کچھ لوگوں نے کہا 12 سال تھی، کچھ لوگوں نے کہا 10 سال تھی، کچھ لوگوں نے کہا 8 سال سے بھی کم تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب ایمان لے آئے تھے تو ان کی عمر 8 یا 10 سال تھی۔ کیسے ایمان لے آئے؟ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے۔ حضرت علی پیدا ہوتے ہی معلوم ہے جب پیدا ہوئے تو آنکھ کو بند کیے تھے، آنکھ کھول نہیں رہے تھے۔ لوگ بہت پریشان تھے کہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں۔ تو جب حضرت علی کو حضور کے گود میں دیا گیا، جیسے حضرت علی حضور کے گود میں آئے، علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ آنکھ کھولتے ہی حضور کا مقدس چہرہ دیکھا۔ حضور کے پرورش میں رہے۔ ابو طالب بہت غریب تھے، بچے بہت تھے، تو ابو طالب کے سر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے آقا نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اب علی حضور کے ساتھ رہے، حضور نے پرورش کی، حضور کے ساتھ رہے، حضور کی باتیں سنی، حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کا طریقہ سیکھے۔ حضرت علی 8-10 سال کے ہو گئے تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی تھی اور حضور رات میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا تو کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آقا نے فرمایا اے علی یہ اللہ کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ اے علی آؤ اس خدا کے دین کی طرف میں تجھے بھی بلاتا ہوں، آؤ اسلام قبول کر لو۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ لوں تب میں بتاؤں گا کہ مجھے کب اسلام قبول کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا علی اگر ابھی کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھو، لیکن یہ راز رکھو، پوشیدہ رکھو، کسی پہ ظاہر نہ کرنا۔ حضرت علی کہتے ٹھیک ہے۔ رات جب ہو گئی حضرت علی سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو گئے حضرت علی۔ اب پوری زندگی حضور کے ساتھ رہنا، حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب مکے سے میرے آقا نے ہجرت کیا، مکے سے ہجرت کیا تو مکے سے ہجرت کیوں کیا؟ پورے مکے کے لوگ میرے آقا علیہ السلام کے قتل کا پلان بنا لیے تھے۔ دارالندوہ میں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ معاذ اللہ سونے کی حالت میں محمد عربی کو قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، کہا اے علی اللہ کا حکم ہو گیا ہے، آج رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور تم میرے بستر پہ میری سفید رنگ کی چادر اوڑھ کر کے سو جانا، اور قریش کی کچھ امانتیں میرے پاس ہے، صبح ہوگی تو ان امانتوں کو ان کے پاس پہنچا دینا اور تم بھی مدینہ آ جانا اور یہ میری چادر اوڑھ کر کے سو جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، حضور چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چادر اوڑھ کر حضور کے بستر پہ سو گئے، جبکہ ظاہراً آج وہ بستر قتل نبوت کی رات تھی، قتل نبوت کی رات تھی۔ حضرت علی سو گئے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی آپ کو تو پتا تھا کہ کفار نیند کی حالت میں حضور کو قتل کرنے کا پلان بنائے تھے، آپ اس بستر پہ سوئے تو کیا آپ کو نیند آئی؟ آپ کہتے ہیں اے لوگوں اس بستر پہ جتنی پیاری نیند مجھے آئی تھی کبھی زندگی میں نیند نہیں آئی۔ کہا اس لیے کہ اور رات میں جب سوتا تھا میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے کہہ دیا کہ تم صبح امانت کو امانت داروں تک پہنچا کر کے تم بھی مدینے آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ سورج پچھم سے نکل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا، اس لیے اس رات میری زندگی کی ضمانت مصطفیٰ جانے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی حضرت علی اٹھے اور امانتوں کو امانت داروں تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ میں 3 دن مکے میں رہا،
اور پھر وہاں سے نکلا، ہجرت کیا، لیکن کوئی راستے میں کسی نے مجھ سے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی تعارض نہیں کیا۔ حضور مقام قباء میں حضرت ام سلمہ کے پاس، حضرت ام کلثوم کے پاس تھے، کہتے کہ میں بھی حضور کے پاس ہو لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ آؤ ان کی بہادری دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے پہلے حضرت ابو بکر کو بلایا، ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کر لو۔ حضرت ابو بکر گئے، اس پہ چڑھائی کیا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر کو بھیجا گیا، حضرت عمر نے بھی خیبر کا قلعہ فتح نہ کر سکے۔ جب بہت دن لگ گیا، کئی دن گزر گئے اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ میرے آقا نے کہا نا تو سارے صحابہ کی تمنا تھی کاش کل یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش کل یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، تو کم سے کم فاتح خیبر ہونے کا لقب مل جاتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کی ضمانت مل جاتی کہ ہم اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ آئے، فجر کی نماز ادا کیا، فجر کی نماز پڑھ کے سارے صحابہ بیٹھ گئے، حضور کے مبارک چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب حضور کے لبہائے پاک کھلے اور پھر گلاب کے پھول کھلے۔ سارے صحابہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے رخسار نبوت کو دیکھ رہے تھے۔ تب تک میرے آقا فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور وہ آشوب چشم میں گرفتار ہے، ان کی آنکھیں سوج آئی ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی آئے تو میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعاب دہن میرے آقا نکالتے ہیں، علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ لعاب دہن کا لگنا تھا کہ آنکھ فوراً صحیح ہو گئی، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں پہلے سے روشنی اور بڑھ گئی، پہلے سے روشنی اور بڑھ گئی۔ پھر میرے آقا نے وہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کر لو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی حکمت سے کام لینا، اگر تمہاری حکمت سے ایک آدمی بھی سدھر گیا، مسلمان ہو گیا، تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی گئے، مجاہدین کو ساتھ میں لیا، گئے۔ خیبر کا دروازہ بہت مضبوط تھا، بہت بڑا تھا، جا کر کے جس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام مرحب تھا، وہ بہت بڑا ہاتھی جیسا عظیم الجثہ تھا، بہت طاقتور تھا۔ آپ نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت تھی، تو دعوت قبول کرنے کے بجائے اس نے تیر چلانا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ چاروں طرف سے دیواریں بہت اونچی تھی اور دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی کھول نہیں پاتا تھا، اسی لیے قلعے کے اندر کوئی جا نہیں پا رہا تھا، تو خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ظالم یہ تیر چلا رہے ہیں، نعرے تکبیر بلند کیا اور حضرت علی نے خیبر کا دروازہ پکڑا اور اکھاڑ پھینکا اور سارے صحابہ اندر گھس گئے، اور تاریخ یہاں تک بتاتی ہے جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی نے وہ دروازہ پکڑ کر کے ڈھال بنا لیا اور لڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنے پشت پہ رکھا اور صحابہ اس دروازے سے چڑھ کر کے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، حضرت علی کو فاتح خیبر کا لقب مل گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ قلعہ فتح ہو گیا تو جنگ ختم ہوئی تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو ہلا رہے تو ہلا نہیں پا رہے تھے۔ یہ طاقت تھی حضرت علی کی۔ حضرت علی جنگ خندق میں موجود تھے اور معلوم ہے کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000 کفار کی تعداد تھی۔ بالکل جنگ، لڑائی اور فوج آمنے سامنے ہو گئی۔
تو اس میں ایک بہت بڑا پہلوان رہتا تھا جس کا نام عمرو بن اود تھا. یعنی دشمنوں کے لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا عمرو بن اود تھا. ہزاروں سواروں کے مقابل وہ اکیلے لڑتا تھا. اتنا بہادر طاقتور تھا. وہ میدان میں اترا اور پھر اس نے للکارا حل من مبارزین، ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے. جب اس نے للکارا نا تو حضور نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی. سارے صحابہ خاموش تھے، اس لیے کہ اسے جنگ لڑنا آسان نہیں تھا. پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا حل من مبارزین، ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے. سارے صحابہ خاموش. پھر اس نے تیسری مرتبہ للکارا، ارے ہے کوئی مسلمانوں میں جو ہمارا مقابلہ کرے. تب تک حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضور کے قدموں کا بوسہ لیا، کہا اے پیارے آقا مجھے جنگ میں اترنے کی اجازت دیجئے. میرے آقا خوش ہو گئے. اپنے ہاتھوں سے میرے حضور نے حضرت علی کے سر پہ امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دیا، علی کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا علی جاؤ میں نے دشمن کو تیرے حوالے کیا اور تجھے خدا کے حوالے کیا. حضرت علی پہنچے ہیں اور جب للکارا ہے تو عمرو بن اود نے کہا کہ اے علی تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ تجھے معلوم نہیں میں 1000 سواروں کے مقابلے میں تنہا ہوں. حضرت علی نے کہا سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگل میں رہنے والے شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوں، آ مجھ سے مقابلہ کر. اس نے پیترا چلا، حضرت علی پہ وار کیا. حضرت علی نے روکا، پلٹ کر حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ اس کا سر چیرتا ہوا گردن تک پہنچ گیا. دشمن ڈھیر ہو گیا. صحابہ نے نعرے تکبیر. اللہ اللہ، وہ حضرت علی ہے، اتنے بہادر اتنے طاقتور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آؤ دیکھو وہی حضرت علی ہے. بہت دنوں کے بعد حضرت علی تقریباً بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت علی کی بہادری اور طاقت کا ڈنکا دور دور بج رہا تھا. تو ایک شخص کہیں بہت دور سے آیا تھا حضرت علی سے ملنے کے لیے. نام سنا تھا کہ جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا. وہ نام سنا تھا کہ علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، چلے ذرا دیکھے وہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے مضبوط ہیں. تو حضرت علی کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، اس وقت کچھ بڑھاپا بھی آ گیا تھا. تو آیا حضرت علی کو پہچان نہیں رہا تھا. تو اس وقت حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے. اخروٹ کو اپنے دانت سے توڑ رہے تھے تو اخروٹ ذرا سخت تھا، ٹوٹ نہیں رہا تھا. وہ آیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ علی بیٹھے ہیں جو اخروٹ توڑ رہے ہیں. وہ دیکھا تو حضرت علی کو دیکھتے ہی ہنسنے لگا. کہا یہ اخروٹ تو توڑ نہیں پا رہے ہیں، خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیے تھے. حضرت علی نے اس کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا. حضرت علی نے قریب بلایا تو کہا کیا بات ہے تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت حضور میں یہی سوچ رہا ہوں آپ سے اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا ہے، خیبر کا دروازہ آپ نے کیسے اکھاڑ دیا تھا؟ حضرت علی اس کے بعد جلال میں آ جاتے ہیں، چہرے پہ روب آ گیا. حضرت علی کہتے ہیں آج بھی لاؤ، اگر کوئی خیبر کا دروازہ ہو تو علی توڑنے کے لیے تیار ہے. کہا حضور ارے اخروٹ نہیں ٹوٹتا تو خیبر کیسے توڑیں گے؟ آپ نے کہا سن، جو اخروٹ میں توڑ رہا ہوں یہ اپنی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر کا دروازہ جو اکھاڑا تھا وہ ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا. آج بھی خیبر لا، اس کا دروازہ اکھاڑنے کے لیے میں تیار. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کرب و بلا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. وہ بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت علی اتنے طاقتور ہے نا کہ جب کوئی کام کریے اور وزن چیز اٹھائیے نہ اٹھے تو علی کا نام لیجئے، یا علی، تو طاقت پیدا ہو جاتی ہے. آپ بچپنے کے عالم میں دیکھیے، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے اور آپس میں جب لڑائی جھگڑا کرتے تھے، پٹکتے تھے ایک دوسرے کو، نہیں پٹکتے تھے تو کہتے تھے یا علی، بس پٹک دیتے تھے. علی کا نام لیتے ہی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. علی کے نام میں اتنا طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ انرجی اور طاقت عطا فرما دیتا ہے علی کا نام لیتے ہی. او حضرت علی ہے جن کا مقام حضور سے پوچھئے. اللہ اکبر. وہی حضرت علی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، اور جب یہ مقدس قافلہ مقام صحبہ پہ پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا اے علی ذرا خیمہ یہیں پہ نصب کر لو اور ذرا یہاں پہ آرام کر لیا جائے۔ خیمہ نصب ہو گیا، ساری سواریاں باندھ دی گئی، میرے آقا خیمے کے اندر گئے اور میرے حضور نے کہا علی ذرا اپنا زانو لاؤ، ذرا میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے اپنے زانو کو حضور کے لیے پیش کر دیا، حضور نے اپنا سر مبارک رکھ کر کے علی کے زانو پہ رکھ کر کے سو گئے۔ اللہ اکبر، اس دن میرے آقا عصر کی نماز پڑھ لیے تھے، لیکن علی ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے۔ میرے حضور علی کے زانو پر سر مبارک رکھ کر کے آرام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، علی عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے۔ علی کبھی حضور کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی دل میں نماز کا خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج غروب نہ ہو جائے، کہیں نماز عصر قضا نہ ہو جائے۔ اور وہ نماز جس کے بارے میں تاکید آئی ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے عصر کی نماز کی محافظت کرو، بڑی تاکید آئی ہے عصر کی نماز کے بارے میں۔ حضرت علی سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے، اگر نہیں جگاتا ہوں تو عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، خدا کی بندگی چھوٹ رہی ہے، اور اگر جگا دیتا ہوں تو حضور کے نیند میں خلل پڑے گی، حضور کو تکلیف دے کر کے نماز نہیں ہوتی، حضور کو تکلیف دے کر کے روزہ نہیں ہوتا، حضور کو تکلیف دے کر کے حج نہیں ہوتا۔ حضرت علی کشمکش میں پڑے ہیں، اب کیا کیا جائے، اگر نہیں جگاتا ہوں تو نماز چھوٹتی ہے، اگر جگا دیتا ہوں تو محبت قضا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آخر کار علی نے فیصلہ کیا، کہا اے علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آفتاب نبوت تمہاری گود میں ہے تو آفتاب آسمانی کی کیا پرواہ کر رہے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے گود میں ایسا نبی آرام کر رہا ہے جو درخت کو بلانا بھی جانتا ہے، چاند کے ٹکڑے کرنا بھی جانتا ہے، جو سورج کو پلٹانا بھی جانتا ہے۔ آخر کار سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی، لیکن نماز کی محبت میں، نماز کے غم میں حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ آنسو حضور کے رخسار نبوت پہ گرے۔ میرے آقا بیدار ہیں، علی غمگین ہے۔ آقا پوچھتے ہیں علی کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے رلا دیا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی اسی لیے رونا آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی، ارے نبی کی محبت میں قربان ہونے والی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، عطا ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج فوراً پلٹ آیا۔ آقا نے فرمایا اے علی نماز ادا کر لو، نماز ادا کر لو۔ اللہ اکبر، سورج پلٹ آیا، حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سورج سے پوچھئے اے سورج اب تک تو کب ڈوبے گا، اے سورج اب تو کب ڈوبے گا؟ سورج کہے گا اے لوگو روزانہ میں اپنی مرضی سے نکلتا تھا، اپنی مرضی سے ڈوبتا تھا، آج میں تبھی ڈوبوں گا جب علی کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ علی کے لیے مجھے پلٹایا گیا ہے۔ تو علی کی وہ ذات ہے جس کے لیے پیغمبر نے ڈوبے ہوئے سورج کو او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل آپ کی بارگاہ میں لائے گئے، حضرت علی نے ایک چٹکی میں حل کر دیا۔ یمن کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے لڑکے کو غلام کے ساتھ کوفہ بھیجا، تو راستے میں لڑکے اور غلام نے دونوں جھگڑا کیے، تو لڑکے نے غلام کو مارا، غلام نے لڑکے کو گالی دیا۔ تو کوفہ پہنچ کر کے غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، لڑکے نے دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ یہ مقدمہ حضرت علی تک پہنچا، لڑکا کہہ رہا تھا یہ غلام ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ میرا غلام ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تب حضرت علی نے اپنے خادم کو بلایا، اور ایک دیوار تھی، حضرت علی نے اپنے خادم سے کہا اس میں 2 بڑے بڑے سوراخ بناؤ۔ دیوار میں 2 سوراخ بنائے گئے، پھر آپ نے کہا کہ ان دونوں کا سر اس میں ڈالو، دونوں اپنا اپنا سر دیوار سے ڈال کر کے باہر نکالے۔ حضرت علی نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ رسول اللہ کی تلوار لے آؤ۔ خادم گیا، حضور کی تلوار لے کر کے آیا۔ حضرت علی نے کہا اپنے غلام سے کہ اے میرے خادم
गुलाम की गर्दन मार दो। तो जैसे जो गुलाम था ना, वो फौरन अपना सर अंदर खींच लिया। हजरत अली ने फैसला कर दिया यही गुलाम है और ये लड़का है। इस तरह से पेचीदा पेचीदा मसाइल को हजरत अली ने चुटकियों में हल कर दिया। वही हजरत अली है, जा रहे थे जंगे सिफ़ीन के मौके पे, तो पानी खत्म हो गया। मुजाहिदीन ने आपकी बारगाह में आके कहा, हुजूर पानी खत्म हो गया है। घबराए नहीं, बस आखिरी चल रहा है। कितना बज रहा है? अभी 11:15 बज रहा है। तो जंग सिफ़ीन के मौके पे पानी खत्म हो गया। मुजाहिदीन ने कहा, हुजूर पानी खत्म हो गया है, आप हमें इजाजत दे, जब तक हमारे पास ताकत है हम कहीं से पानी ढूंढ लाएं। हजरत अली ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी सवारी को पश्चिम की तरफ मोड़ो। कहते कि सवारियों को पश्चिम की तरफ मोड़ा गया। थोड़ी दूर सवारी गई। हजरत अली ने कहा कि सवारी को रोक लो। सवारी रोक ली गई। आपने एक जगह इशारा किया, कहा कि ये जमीन खोदो। जमीन खोदी गई तो एक बहुत बड़ा चट्टान नजर आया। आपने कहा कि इस पत्थर के नीचे साफ व शफाफ पानी है। लेकिन वो सारे मुजाहिदीन मिलकर के उस पत्थर को हटा रहे थे, हटा नहीं पा रहे थे। सारे हथियार कारगर नहीं साबित हुए। जब सारे लोग थक गए, आपकी बारगाह में आके अर्ज किया, हुजूर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, वो चट्टान हटने का नाम नहीं लेता। हजरत अली वहां पहुंचे, लोगों को हटाया, अपनी आस्तीन को यूं चढ़ाया और ये 3 उंगलियां लगा करके वो चट्टान उठा करके दूर फेंक दिया। अल्लाह अकबर। जैसे ही चट्टान को हटाया, साफो शफाफ चश्मा मिला। हजरत अली ने कहा कि पानी पी लो, मशकीज़ा भर लो और जानवरों को पिला लो। वहीं बगल में एक राहिब का गिरजा घर था। राहिब का गिरजा घर था। वो छत से खड़ा होकर के ये सारा मंजर देख रहा था। जब सारे लोगों ने पानी पी लिया, मशकीज़ा भर लिया, हजरत अली ने कहा इस पत्थर को इसी पे डाल दो। पत्थर डाल दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। तो राहिब छत से उतर करके दौड़ करके हजरत अली की बारगाह में आया। आके कहता है, ये बताइए क्या आप नबी हैं? आपने कहा नहीं। कहा तो आप फरिश्ता हैं? कहा कि नहीं मैं फरिश्ता नहीं हूं। तो उस राहिब ने कहा फिर आप हैं क्या? हजरत अली ने कहा कि मैं हुजूर का गुलाम हूं और हुजूर का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामाद भी हूं। जैसे उसने इतना सुना, कहा ए अली अब हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। मेरे अली ने कलमा पढ़ाया, उस राहिब को इस्लाम में दाखिल किया। हजरत अली ने कहा ये बता, इतने दिनों तक तू अपने मजहब पे कायम था, आज तूने अचानक कलमा क्यों पढ़ लिया? उसने कहा ए अली मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, इस चश्मे से जो पानी हासिल करेगा या तो नबी होगा या नबी का दामाद होगा। सदियों से मैं आपका इंतजार कर रहा था, आज मेरी मुरादें पूरी हो गई, इसलिए मैंने कलमा पढ़ लिया। ओ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत कैसे हुई? एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था जो खारजी था। एक दिन हजरत अली फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए लोगों को जगाते हुए जा रहे थे मस्जिद में। वो जालिम पहले ही से खंजर लेकर के, तलवार लेकर के रास्ते में छुपा हुआ था और धोखे से पीछे से उसने ऐसा वार किया आपके सर पर कि जबड़े तक आपकी ये पेशानी कटती चली गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पे शहीद हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दारे फानी से चले गए, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब थोड़ी देर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फजाइल व मनाक़िब आप सुन ले, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमाया कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। वो फातिमा अल्लाह अकबर जिनकी सखावत बड़ी मशहूर है, बड़ी सखावत मशहूर है। ये हुजूर का खानदान ऐसा था ना जो खुद भूखे रह करके औरों को खिलाया करते थे। कबीले बनी सुलैम का एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, देहात का रहने वाला था, और आकर के उसने बड़ी बेअदबी से हुजूर से कलाम करने लगा। सहाबा इसे कब बर्दाश्त करते? वो भी हजरत उमर कब बर्दाश्त करते? तलवार निकाल लिया, कहा इसकी गर्दन मार दूंगा। वो देहात का रहने वाला था, नहीं जान रहा था, बात करने का अंदाज नहीं था। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली गर्दन मारने के लिए। मेरे हुजूर ने कहा नहीं, रहने दो, जाने दो। हुजूर का हुस्न अखलाक ये देख करके वो फौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो गया तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं,
میرے پاس سواری نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، حضور انتظام فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، اس مسافر کے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ابھی لا دیتا ہوں۔ وہ اونٹنی لے کر کے آئے، دے دیا۔ حضرت علی نے اپنا امامہ اتار کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر حضور نے کہا کہ کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ سارے لوگ غریب تھے، میرے حضور نے فرمایا حضرت سلمان فارسی سے کہ اسے لے جاؤ مدینہ اور مہاجرین کے پاس جاؤ، انصار کے پاس، جہاں سے بھی ہو سکے اس کی ضرورت کو پوری کروا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس کو لے کے چلے مہاجرین کے گھر، انصار کے گھر، لیکن کہیں اس کی حاجت پوری نہیں ہو پائی۔ حضرت سلمان سوچنے لگے اب کہاں جایا جائے۔ دل میں خیال آیا چلے اس دروازے پر جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، کہا اے بنت رسول یہ مسافر ہے، اس کے بال بچے فاقہ کر رہے ہیں، کھانے کے لیے انتظام کچھ کر دیجئے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے گھر میں نگاہ دوڑائی، کچھ بھی نہیں ملا جس سے اس غریب کی مدد کی جا سکی۔ ایک چادر تھی حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس، بار بار اسی چادر کو دیکھتی۔ آخر کار وہ چادر حضرت سلمان فارسی کو دیا، کہا اے سلمان فارسی یہ چادر لو اور مدینے کے شمون یہودی کے پاس چلے جاؤ، کہہ دینا یہ بنت رسول کی چادر ہے، اس چادر کو رکھ لو، اس کے بدلے میں جتنا غلہ اناج ہو سکے اس مسافر کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی وہ چادر مبارک لے کر کے شمون یہودی کے گھر پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا، کہا یہ چادر رکھ لو، جتنا غلہ ہو سکے دے دو۔ اللہ اکبر، وہ یہودی سوچتا ہے یا اللہ جس کی بیٹی کی قربانی کا یہ عالم ہے اس کا باپ کتنا نرالا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے چادر کو حضرت سلمان فارسی کے واپس بھی کر دیا اور جتنا غلہ ہو سکتا تھا اس نے غلہ دیا، اور غلہ دینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر مبارک کو ہاتھ میں لے کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ اللہ اکبر، او سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے خاندان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔